درمیان اللہ کے نور کا، اللہ کے فیض کا، اللہ کی طرف سے علم حق کا، ہدایت کا کی ایک بارش ہوتی. مگر وہ بارش اگر صاف ستھری زمین پہ پڑتی ہے، جس کے اندر پہلے سے محنت کر کے کسی نے ہل چلایا ہوتا ہے، بیج بویا ہوتا ہے، کھاد وغیرہ دی ہوتی ہے یا بعد میں دیتا ہے، جس پر محنت ہوئی ہوتی ہے، یعنی اس زمین کا سینہ، اس زمین کا دل صاف کیا گیا ہوتا ہے، کجی سے، گند سے، غلاظت سے پاک کیا گیا ہوتا ہے، تو اس پر بارش جب گرتی ہے تو اس میں سے سبزی اگتی ہے، گھاس اگتا ہے، پھل پھول اگتے ہیں، باغات اگتے ہیں، چمن بن جاتے ہیں. وہی بارش ایسی زمینوں پر اگتی ہے جہاں زمین میں غلاظت ہے، لوگوں نے غلاظت کے ڈھیر بنا رکھے ہیں، اس زمین کے اندر غلاظت ہے، اس پر بھی وہی بارش پڑتی ہے تو وہاں سے تعفن جنم لیتا ہے، بیماریاں جنم لیتی ہیں، بدبو پھیلتی ہے اطراف میں. تو بولیے بارش کا تو کوئی قصور نہیں. بارش تو اللہ کا فیض تھا، بارش تو اللہ کا کرم تھا. خرابی یا اچھائی اس زمین کے سینے کی تھی جس زمین کا سینہ صاف تھا، اس نے اس فیض کو لے لیا اور خوشبو بن گئی اور ہریالی بن گئی اور باغات بن گئے. جس زمین کے سینے میں گندگی تھی، غلاظت تھی، اس سے بیماریوں نے جنم لیا، تعفن نے جنم لیا اور ہر طرف بدبو پھیل گئی. بالکل قرآن مجید کی آیات بھی بارش کی مانند انسان کے قلب و روح پر اترتی ہیں. اور ان آیات کریمہ کے اندر جو محکمات و متشابہات دونوں آیتیں ہیں اللہ کی، دونوں اللہ کا کلام ہے، ان کے اندر فیوزات ربانیہ اترتے ہیں، انوار الہیہ اترتے ہیں، ہدایت پر مبنی تعلیمات اترتی ہیں، خیر اترتی ہے، نفع اترتا ہے، روشنی اترتی ہے، بارش کی طرح فیض اترتا ہے. مگر ہمارے دل کی، ہم میں سے بعضوں کے دل کی زمین صاف ستھری ہوتی ہے، سو وہ ہدایت پا جاتے ہیں، اور بعضوں کے دل کی زمین غلاظت اور گندگی سے بھری ہوتی ہے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں، وہاں سے گمراہی کا تعفن جنم لیتا ہے.